بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنے سلسلے کی ایک نئی کتاب جو ابتدائی طلبہ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور فائدہ مند ہے، تلخیص الاعراب کو آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کچھ ترکیب کرنے کے طریقے بیان کیے جائیں گے اور ترکیب کی کر کے بتائی جائیں گی، کچھ فوائد بتائے جائیں گے اور پوری 16 قسموں کا اچھی طریقے سے اجرا بھی آپ کو کرایا جائے گا۔ تو آج پہلا سبق یہاں پر شروع کرتے ہیں، ترجمہ اور ترکیب کی مشق۔ سب سے پہلا یہاں پر جملہ ہے نمبر 1، سمیع اللہ۔ اب یہ سمیع اللہ، سنا اللہ نے، ایک طور سے اردو کے اندر ترجمہ یوں بھی ہوتا ہے اس کا، لیکن آج جدید عربی اردو کے اندر ترجمہ اس طور پر کرتے ہیں کہ فعل کو بعد میں لاتے ہیں، اللہ نے سنا۔ لیکن چونکہ ابتدائی طلبہ کو اگر سمجھانا ہو تو یوں ہی ترجمہ کرنے میں پہلے آسانی رہتی ہے، جب وہ اس طرح سے مہارت کر لیں تو پھر ان کو سمجھایا جائے کہ ترجمے کے اندر عام طور پر فعل کو بعد میں لاتے ہیں۔ تو اللہ نے سنا یا سنا اللہ نے۔ اب اس کے اندر ترکیب، یہ تو ترجمہ ہوا، اب ترکیب کیا ہوگی؟ سمیع یہ جو ہے فعل ماضی معروف ہے ضمیر سے خالی، یعنی اگر جب اس کے بعد فاعل اس میں ظاہر آ جائے تو وہ ضمیر سے خالی ہو جاتا ہے۔ ماضی کے جو 2 صیغے ہیں اس کے اندر جو ضمیر رہتی ہے پوشیدہ، لیکن وہ جوازن پوشیدہ رہتی ہے، یعنی اس کے بعد اگر فاعل آ جائے تو وہاں ضمیر کو نہیں مانا جاتا، اور اگر فاعل نہ ہو تو وہاں خود اس ضمیر کو ہی فاعل بنا لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ یوں کہتے ہیں فعلا، اسے ایک مرد نے کیا، تو اس کے اندر ہے ضمیر تو اس لیے اس کا ترجمہ اس نے کیا کہتے ہیں آپ، لیکن اگر اس کے بعد فاعل آ جائے فعلا زید، تو اب ضمیر سے وہ خالی مانا جائے گا۔ تو جائز کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے پوشیدہ ہونے کا کہ اس کے بعد ضمیر، اس کے مسلم کے اندر جو اس کے بعد فاعل آ ہی نہیں سکتا، اس کے اندر ضمیر ہی کو ہم فاعل بنائیں گے، اور وہ جو ہے مضارع کے 3 صیغوں کے اندر رہتی ہے، ایک واحد مذکر حاضر اور ایک واحد متکلم اور جمع متکلم۔ ان 3 صیغوں کے اندر جو ضمیر رہتی ہے وہ وجوباً پوشیدہ رہتی ہے، اس کے بعد کسی کو بھی فاعل نہیں بنا سکتے، خود اس کے اندر ضمیر ہی فاعل بنا کرتی ہے۔ تو یہاں سمیع فعل ماضی معروف ہے ضمیر سے خالی، اور کلمہ جلالت، اللہ کو جو ہے کلمہ جلالت بولا جاتا ہے بطور تعظیم، کلمہ جلالت اس کا فاعل، اور فاعل جو ہوتا ہے حالت رفع میں ہوتا ہے، لہذا یہ دیکھیں کلمہ جلالت پر ضمہ آیا، یہ حالت رفع میں۔ اب یہ پورا مل جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعلیہ خبریہ اس لیے ہوگا کہ فعلیہ کے فعل سے شروع ہو رہا ہے، جب جس جملے کی شروعات فعل سے ہو تو اس کو جملہ فعلیہ بولتے ہیں، اور جس جملے کی شروعات اسم سے ہو تو اس کو جملہ اسمیہ بولتے ہیں۔ اور خبریہ اس لیے بولیں گے اسے کہ یہ جو جملہ ہے کسی کے جھوٹا ہے سچا ہونے کے بارے میں، خبریہ اسے کہتے ہیں جس کے جھوٹا ہے سچا ہونے کے بارے میں خبر دی جائے، یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یہ ہوا۔ تو اس اعتبار سے جملہ خبریہ ہوا یہ ایک طرح کا ہوگا۔ اور دوسرا جملہ ہے، یہ تو فعل معروف استعمال تھا تو اس کا بعد فاعل آیا، فعل معروف کا فاعل بنتا ہے اور فعل مجہول کا نائب فاعل بنتا ہے۔ تو فعل معروف میں جو ہوتا ہے پہلے کلمے پر عام طور پر فتح ہی رہتا ہے، اور فعل مجہول کے اندر پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ فا کلمہ جو ہوتا ہے وہ مضموم ہوا کرتا ہے، اور عین کلمہ مکسور اور لام کلمہ جو ہوتا ہے اپنی حالت پر ہوا کرتا ہے ماضی کے اندر۔ اب دوسرا جملہ ہے قرئ القرآن، قرآن پڑھا گیا قرآن۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ فعل معروف کا جو فاعل ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے، اور فعل مجہول کا جو فاعل ہوتا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو پڑھا گیا قرآن، لیکن یہ پتہ نہیں کس نے پڑھا۔ تو اب یہاں قرئ یہ فعل مجہول ہے، قرئ فعل ماضی مجہول ضمیر سے خالی ہے، اور 6 اقسام میں یہ فعل ہے، اور 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے۔ جب 6 اقسام بولا جائے گا تو وہاں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید،
رباعی مجرد رباعی مزید فی، خماسی مجرد خماسی مزید فی مراد ہوگا، اور 6 اقسام جہاں بولا جائے گا تو وہاں اسم و فعل اور حرف میں سے کوئی ایک مراد ہوگا، اور 7 اقسام جہاں بولا جائے تو وہ صحیح، محموز، معطل، مضاف، اجوف، لفیف و ناقص وغیرہ مراد ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں قرعا یہ فعل ماضی کا لفظ تھا تو اس سے مجہول بنا ہے، تو یہ جو ہے 7 اقسام میں جو ہے محموز لام ہے، یعنی عین لام کلمہ جو اس کا حمزہ ہے، لام کلمہ جو حمزہ ہو تو اس کو محموز لام بولتے ہیں، اس اعتبار سے محموز لام ہوا۔ اور القرآن اس کا یہ نائب فاعل ہے، نائب فاعل یہ القرآن اس کا نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل بھی مرفوعات میں جس طرح فاعل مرفوعات میں سے نائب مرفوعات میں سے ہے نائب فاعل بھی، تو یہ بھی اس کا فاعل بنے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ فعل معروف کا فاعل بنتا ہے اور فعل مجہول کا نائب فاعل بنتا ہے۔ اس پر الف لام داخل ہے تو الف لام داخل ہونے کی وجہ سے تنوین نہیں آ سکتی، ہاں ایک ضمہ یہاں پر آیا ہے، تو یہ جو ہے تنوین اور الف لام ایک دوسرے کی ضد ہیں، بیک وقت 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں آ سکتی، جہاں الف لام داخل ہو وہاں تنوین بھی آ جائے، اس لیے القرآن پر صرف ضمہ ہے، تنوین نہیں ہے۔ تو پڑھا گیا قرآن، قریہ فعل ماضی مجہول ضمیر سے خالی، القرآن نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر بھی جملہ ہوگا اور فعلیہ اور خبریہ ہوگا۔ جملہ جو ہوتا ہے وہ عام مرکب تام کو جملہ بولا جاتا ہے، لہذا مرکب ناقص کو جملہ نہیں بول سکتے۔ تو جملہ جو بنتا ہے مرکب کم سے کم 2 کلموں سے بنتا ہے اور اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی ہے۔ نمبر 3 ہے کتب الولدان۔ پہلی جو آپ کو مثالیں دی تھیں وہ مثالیں جو تھیں اعراب بالحرکت کی تھیں، اور تیسری جو مثال دے رہے ہیں فاعل کی وہ اعراب بالحرف کی دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے پہلی والی 2 مثالیں یہ جو ہیں مفرد منصرف صحیح، یعنی اور مفرد منصرف صحیح کی مثالوں میں سے ہیں۔ اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور تیسری مثال جو ہے اس کی کتب الولدان یہ اعراب بالحرف کی، یعنی اس کا جو فاعل ہے وہ اعراب بالحرف کی صورت میں ہے، اور کتبہ یہ فعل معروف ہے، اور الولدان اس کا یہ فاعل ہے، اور یہ تثنیہ کا تثنیہ ہے، اور تثنیہ جو ہے عام طور پر مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسور بڑھا کر کے تثنیہ بنایا جاتا ہے۔ تو ولدن سے ولدان تثنیہ بنایا گیا، اور تثنیہ کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت نصب جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ اعراب بالحرف والی مثال ہوئی، اور کتبہ فعل معروف ہے تو اس کا یہ فاعل بنے گا۔ اب ترجمہ ہوگا 2 لڑکوں نے لکھا۔ تثنیہ اسے کہتے ہیں جو 2 پر دلالت کرے، تو اس لیے ہم کہیں گے کتب الولدان 2 لڑکوں نے لکھا۔ کتبہ فعل ماضی معروف ہے اور ضمیر سے خالی ہے، تو جہاں فاعل آ جائے اس کے بعد تو ہم کہیں گے ضمیر سے خالی ہے۔ اب 6 اقسام میں فعل ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، اور 7 اقسام میں جو ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے فا عین لام کلمہ کی حروف حلقی میں کوئی جگہ میں بھی یہاں پر جو ہے حرف علت نہیں ہے، یہاں پر حروف صحیحہ کی جگہ فا عین لام کلمے کی جگہ کوئی بھی حرف علت نہیں ہے، اس لیے کہیں گے یہ صحیح ہے، اور نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں اور نہ حمزہ ہیں۔ الولدان اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعلیہ خبریہ کی ترکیب ہم نے وضاحت کر دی۔ آگے ہے جملہ نمبر 4 زید عالم۔ یہ 3 جملے آپ کے سامنے جو پیش کیے یہ جملہ فعلیہ کے تھے، کیونکہ جملے کی شروعات فعل سے ہو رہی تھی۔ اب یہ جملہ نمبر 4 جو ہے اس کی شروعات اسم سے ہو رہی ہے، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہوگا اور خبریہ ہوگا۔ خبریہ چونکہ یہ بھی خبر پر دلالت کر رہا ہے، تو زید عالم، زید دانش مند ہے، زید عالم ہے۔ زید مبتدا، عالم شبہ فعل۔ ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے شبہ فعل۔ فعل تو اب فعل ماضی، فعل معروف اسی یہ طرح ہوتے ہیں، لیکن شبہ فعل میں جو آتا ہے وہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ یہ وغیرہ شبہ فعل میں آیا کرتے ہیں۔ تو عالم یہ شبہ فعل ہے، اسم فاعل ہے،
اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل. اچھا جو ضمیر پوشیدہ اس کے اندر جو فاعل ہوگی وہ اسی حساب سے ہوگی جو ما قبل مبتدا ہوگا. ما قبل مبتدا کو دیکھتے ہوئے ضمیر نکالیں گے، اور مبتدا خبر چونکہ مفرد ہے یہاں پر عالم، اور جب خبر مفرد ہو تو وہ اپنے مبتدا کے مطابق ہوا کرتی ہے. تو یہاں عالم بھی واحد ہے اور زید بھی واحد ہے. عالم زید مبتدا ہے، یہ مذکر ہے، تو عالم بھی مذکر آیا. تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ مذکر کی ہے، جو راجع ہے زید کی طرف. تو یہ آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ ما قبل کے اعتبار سے اس کو فعل کو صیغے کو لانا ہے لاسٹ والے خبر کو، کہ اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اور اب شبہ فعل یعنی اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. پھر آگے ہے نمبر 5 جملہ الخال اخو الام. یہاں پر الخال مانے ماموں، اخو الام ماں کا بھائی ہے. تو کہیں گے کہ مبتدا تو مفرد ہے اور خبر مرکب اضافی کی صورت میں، ماں کا بھائی. مضاف مضاف الیہ کی جہاں ترکیب ہو تو وہاں کاکی کے ترجمہ آتا ہے، اور پہلا مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے، اور عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں. یہاں دیکھیں کہ ماں یہ پہلے آ گیا اور بھائی بعد میں آیا، یہاں جبکہ عربی کے اندر ماں بعد میں ہے اور بھائی پہلے ہے. ماموں ماں کا بھائی ہے، اور یہ جو ہے پہلی والی قسم کا اعراب ہے. مبتدا کہیں گے پہلی والی قسم کی صورت میں ہے، یعنی مفرد منصرف صحیح. اور یہ اخو الام یہ جو ہے اعراب بالحرف والی صورت ہے اس کی، اور یہ خبر بن رہا ہے. اور یہ جو ہے اخو جو ہے اسماء ستہ میں سے، اسماء ستہ ابن اخن ہمن حنن فمن ذو. اور ان کا جو اعراب ہے وہ اعراب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یا متکلم کے علاوہ کی طرف جب مضاف ہوں تو ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیں کہ یہاں ماں کی طرف مضاف ہوا اور واو یہاں پر موجود ہے، تو ماموں ماں کا بھائی ہے. تو یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. الخال مبتدا، اخو مضاف، الام مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیں آپ اس پر کسرہ ہے اور تنوین کیوں نہیں ہے کہ الف لام داخل ہے اس پر، لیکن اس پر جو ہے یہ واو کی صورت میں. تو اس سے پتہ چلا مضاف کے اعتبار سے سب کچھ ہوتا ہے، خبر وغیرہ بھی جو آتی ہے کتابوں کے اندر وہ مضاف کے اعتبار سے. مان لیجئے ہمیں یوں کہنا ہے کہ زید کا کپڑا، تو اب ہم کہیں گے ثوب زیدن. اب کیا ہے، زید کا کپڑا اچھا ہے، جیدن. لیکن اگر مضاف اگر ہمارا مونس ہے تو خبر بھی ہماری مونس آئے گی. جیسے ہم کہیں بنت زیدن، زید کی لڑکی، اگرچہ زید مذکر ہے لیکن بنت مونس ہے تو اس اعتبار سے خبر مونس آئے گی، بنت زیدن جمیلتن. تو جمیلتن خوبصورت ہونا یہ لڑکی کی صفت ہے، خبر دے رہا ہے نہ کہ زید کے بارے میں. تو مضاف کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے اس میں بھی. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. نمبر 6 جملہ ہے ان اللہ قدیر، بے شک اللہ قدرت والا ہے. اب یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے یہ جملہ 6 دیا ہے، اس کے اندر انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور حروف مشبہ جو ہیں 6 ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیت، لعل. اور ان کا دخول جو ہوتا ہے اسم و خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو منصوب کرتے ہیں اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ انا اس حرف مشبہ بالفعل ہے، اور کلمہ جلالت اس کا یہ اسم ہے منصوب ہے، اور قدیر یہ اس کی خبر ہے جو مرفوع ہے ضمے کے ساتھ. تو یہ جو داخل ہو کر کے تحقیق وغیرہ کا معنی پیدا کرتے ہیں جملے کے اندر، اسی لیے ہم کہتے ہیں بے شک کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک اللہ قدرت والا ہے. انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور کلمہ جلالت اس کا اسم ہے جو حالت نسبی میں ہے، اور قدیر شبہ فعل ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے.
اور شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر انا کی خبر ہے، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ جو ہے آج اتنے ہی ہم 6 جملوں کا آج ہم نے یہ پڑھا تفصیل، انشاءاللہ کل سے تھوڑا تفصیل کے ساتھ اور بیان کریں گے آپ کو یہ کتاب بہت اچھی لگے گی اور اچھی طریقے سے آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ آپ کو یہ آج ہم مکمل کرتے ہیں، یہ کل انشاءاللہ دوسرا لیسن اس کا آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لے کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گلریز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے میں برکت عطا فرمائے۔